السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون۔ معزز صدر اجلاس، محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، عنوان ہے عالم برزخ سے میدان حشر تک۔ اس کے پہلے کہ عالم برزخ کیا ہے میں اس کی وضاحت کروں۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے لے کر کے قیامت کے دن تک کے پورے سفر کو بیان کر دیا۔ آئیے ذرا ان 5 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ،
ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے ست سے بنایا، مٹی کے ایسنس سے بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو ایک نطفہ کی شکل میں، منی کے قطرہ کی شکل میں، اسپرم کے ایک ڈراپ کی شکل میں ہم نے ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس ایک بوند قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، علقہ بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں بدل دیا. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کی پرت چڑھا دی. ثم انشاناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد ہم نے ایک مکمل جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا. ایک نطفے سے، منی کے قطرے سے مختلف مراحل سے گزار کر کے ہم نے ایک جیتا جاگتا انسان جو رحم مادر سے بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہم نے اس کو بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے بندو، کتنا برکت والا ہے وہ بنانے والا، اور اس کی بناوٹ میں، اس کی تخلیق میں کتنا حسن ہے، کتنا جمال ہے، کتنی خوبصورتی ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. میرے بندو، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے 50 سال، 40 سال، 20 سال، 60 سال. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں موت آ جانے والی ہے، تم مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ پورا سفر ہے زندگی کا، جس میں دنیا کی زندگی بھی شامل ہے، جس میں موت کا ذکر بھی ہے، اور جس میں آخرت کا بھی ذکر ہے. یہ پوری زندگی کے تینوں اسٹیج قرآن کریم نے ان 5 آیتوں میں بیان کر. میرے بھائیوں، انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اور اپنا وہ مخصوص وقت گزار کر انسان کو مرنا ہے. اور یہ جو موت ہے، یہ ایک زندگی کا خاتمہ ہے اور دوسری زندگی کی شروعات. انسان جیسے ہی مر گیا، دنیا کی زندگی ختم، اب برزخی زندگی سٹارٹ ہو گئی، اب قبر کی زندگی سٹارٹ ہو گئی. اور انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنی موت کو وہ چاہ کر کے بھی روک نہیں سکتا. یہ موت انسان کی بے بسی، انسان کی کمزوری اور انسان کی اوقات کا پتہ دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو، جب تمہاری موت کا ٹائم قریب آتا ہے، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک انسان مر رہا ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ دنیا سے جا رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی مر رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر مر رہا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے تم مرتا ہوا دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور اے میرے بندو، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ الگ بات ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن تم سے زیادہ قریب تو تمہارا رب ہے اس مرنے والے کے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، میرے بندو، اگر تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، کسی کے پاور میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین،
تو ذرا تم مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا لو، اس کو دنیا میں جانے سے بچا لو۔ نہیں بچا سکتے۔ انسان کا سارا دماغ، انسان کی ساری ٹیکنالوجی، انسان کی ساری سائنس یہاں آ کے فیل ہو جاتی۔ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں تلاش کیا۔ موت کا وقت آتا ہے تو بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ نہیں، اب ان کو دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ موت انسان کی حقیقت بتاتی ہے، انسان جس کو اپنے علم پر غرور ہے، اپنی طاقت پر غرور ہے، اپنے اقتدار پر غرور ہے، اپنی قوت پر غرور ہے، اس انسان کی طاقت کی اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت اور اس کی اوقات بتاتی ہے یہ۔ اب موت آ گئی، اب آپ کو جو ٹائم ملا تھا، ٹائم ختم، گیم اوور، ٹائم فنش۔ جتنا عمل کرنا تھا، جتنا اللہ کو راضی کرنا تھا، جتنا جنت کی تیاری کرنا تھا، اب سب ختم۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹی نہیں کہ مہلت ختم۔ اب ذرا قرآن کریم کا 18واں پارہ اٹھائیں اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے لے کر کے 108 تک 10 آیتیں دیکھیں۔ ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یعنی عالم برزخ سے لے کر کے میدان حشر تک کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے ان 10 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بار دوبارہ چانس دے دے، ایک بار دوبارہ لوٹا دے، ایک بار اور مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ تاکہ میں ایک اور مکان بنا لوں؟ نہیں۔ تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں؟ نہیں۔ تاکہ اپنے بزنس کو تھوڑا اور آگے بڑھا لوں؟ نہیں۔ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک چانس تو مجھے اور دے دے، ایک موقع تو مجھے اور دے دے، اور یہ موقع اس لیے دے دے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو اب تک میں نہیں کر پایا۔ ساری زندگی گزر گئی، تجھے راضی نہیں کر پایا، تجھے خوش نہیں کر پایا، جنت کی کوئی تیاری نہیں کر پائی، اے اللہ ایک موقع اور دے دے تاکہ میں تجھ کو راضی کروں۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں، انسان کا ٹائم ہے، انسان کا وقت ہے، انسان کا سمے ہے۔ وہی ٹائم جسے ہمارا نوجوان آج فیس بک پر برباد کر رہا ہے، واٹس ایپ پر برباد کر رہا ہے، ٹک ٹاک پر برباد کر رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اور انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو پونجی ہے اس کا ٹائم، اس ٹائم کو انسان برباد کر رہا ہے۔ ایک منٹ بھی آپ کی زندگی کا میرے بھائیوں جو گزر گیا واپس آنے والا نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سورہ عصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں بازار گیا تو ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، اور برف بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، او لوگو اس کے اوپر رحم کرو جس کا کیپٹل پگھل رہا ہے، جس کی پونجی پگھل رہی ہے، اس سے پہلے کہ میرا برف پگھل جائے میرا برف خرید لو۔ ارحموا من یذوب راس مالہ، او لوگو اس پر رحم کرو جس کی پونجی ختم ہو رہی ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھ کر کے ہمیں اس سورت کریمہ کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں۔ انسان ٹائم برباد کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا ایک منٹ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون،
جب تیری موت کا ٹائم آئے گا تو تمنا کرے گا, تو آرزو کرے گا, تو کوشش کرے گا کہ مجھے دوبارہ چانس مل جائے. کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا, اے اللہ تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر سکوں. اچھا, موت کے ٹائم بھی آدمی یہ تمنا کرے گا اور قیامت کے دن بھی یہ تمنا کرے گا. سورہ سجدہ اٹھائیے جو ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے اللہ, مجرم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ڈرے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں اور دے دے, دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر سکیں. قیامت کے دن بھی یہی تمنا کریں. اور جب جہنم میں جانے لگیں گے تب بھی یہی تمنا کریں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یاد کرو جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس لے کے جایا جائے گا اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو جہنمی کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد, کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے, کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا ٹائم دے دیا جائے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں, ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں, ہم مومن بن سکیں. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے, اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی یہ اپنی پرانی حرکت سے باز نہیں آئیں گے. حالانکہ یہ سسٹم نہیں, اللہ کسی کو دوبارہ بھیجے گا نہیں دنیا میں. کتنا ہی بڑا نیک انسان, مر گئے آپ, اب آپ کو دوبارہ دنیا میں نہیں آئے. ہمارے یہاں جو یہ ہمارے بعض بھائی عقیدہ رکھتے ہیں شب برات کو روحیں آتی ہیں باپ دادا کی اور حلوہ کھاتی ہیں, وہ حلوہ کھانے والے مولویوں کا بنایا ہوا فارمولہ ہے. کسی کی روح نہیں آتی ہے, یاد رکھیے, روح کسی کی نہیں آتی. جو انسان مر گیا ہمارا اس سے کنیکشن ٹوٹ گیا. ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی, ان کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن حرام, بڑے جلیل القدر صحابی تھے ان کے والد. 9 بیٹیاں تھیں اور غریب تھے, قرضدار تھے. غزوہ احد کا موقع آیا تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا کل غزوہ احد میں مجھے شرکت کرنی ہے, ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں, میری 9 بیٹیاں ہیں تو خیال رکھنا, اپنی 9 بہنوں کا خیال رکھنا, اور میرے اوپر قرضہ بھی بہت ہے, وہ قرضہ میرے بعد تجھے ادا کرنا. صحابہ کیسے لوگ تھے؟ آج ہمارے ساتھ جو ملک میں مسئلہ چل رہا ہے ہم کتنا گھبرائے ہوئے ہیں, مستقبل کو لے کر کے کتنا پریشان ہے, یہ پتہ نہیں حالات کیا ہوں. کہیں ہمارے ملک سے ہمیں نکال نہ دیا جائے, کہیں سٹیزن شپ چھین نہ لی جائے, کہیں ہمیں کیمپوں میں نہ بھیج دیا جائے. ہم مستقبل سے کتنا ڈرتے ہیں. حضرت جابر کے والد کو معلوم ہے کہ جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں. 9 بیٹیاں ہیں اور صرف ایک بیٹا ہے. 9 بیٹیوں کے باپ کو موت سے نہیں ڈر رکھتا. قرضدار ہیں لیکن ایمان کیسا مضبوط تھا نبی کے صحابہ کا, اور اللہ کے دین کے لیے کیسا قربانی کا جذبہ تھا ان کے اندر. حضرت جابر کہتے ہیں میرے باپ مجھے وصیت کر کے جا رہے تھے, اے میرے بیٹے غزوہ احد میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, تو میری 9 بیٹیوں کا خیال رکھنا اور میرے اوپر جو قرضہ ہے تو قرضہ ادا کر دینا. بخاری کے الفاظ ہیں, احد کی لڑائی شروع ہوتی ہے, لڑائی ختم ہونے کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں آتی ہیں تو پہلی لاش حضرت جابر کے والد کی آتی ہے, حضرت عبداللہ کی آتی ہے, شہید ہو چکے ہیں. حضرت جابر کو اپنے باپ کے موت کا بھی صدمہ ہے, باپ کے جانے کا بھی دکھ ہے, اور 9 بہنوں کی بھی فکر ہے اور باپ کے قرضوں کی بھی فکر ہے. حضرت جابر کھڑے ہیں, اداس کھڑے ہیں, چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں,
اپنے صحابی کا چہرہ اداس دیکھتے ہیں. اے جابر کیا بات ہے، اتنے غمگین کیوں، اتنے اداس کیوں ہوں؟ اے اللہ کے نبی اداسی کی تو بات ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، 9 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر کے اوپر ہے، اے اللہ کے نبی اس لیے میں اداس ہوں. اے جابر کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے باپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے؟ تمہارے باپ جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، اے جابر میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے سے بغیر حجاب کے بات نہیں کی، لیکن اے جابر تمہارے والد کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بغیر حجاب کے بات کی ہے. اور اللہ نے تمہارے والد سے کہا کہ اے میرے بندے تو میری راہ میں شہید ہو کر کے آیا ہے، تو میری راہ میں قتل ہو کر کے آیا ہے، تو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ لے. اے جابر تمہارے والد نے جواب دیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے یہ آپشن دیا ہے تو میری ایک ہی تمنا ہے، تحیینی فاقتل فی سبیلک، اے اللہ ایک اور زندگی مجھے دے دے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اے اللہ ایک زندگی اور دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اے میرے بندے ہماری بات پوری ہو چکی ہے اور ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار مر گیا اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آتی ہے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر سکوں. اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو مر گیا، تیری روح نکل گئی، اب تو دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا ہے. کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، میرے بندے ہمیں معلوم ہے تو کہہ تو رہا ہے کہ تو سدھر جائے گا، تو کہہ تو رہا ہے کہ تو سدھر جائے گا، مگر دوبارہ تجھے زندگی دے بھی دیں گے تب بھی تو سدھرے گا نہیں، تجھے اب دوبارہ زندگی ملے گی نہیں، لیکن اگر ملے گی بھی تو تو سدھرے گا نہیں. بس تو ایک بات کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تک انسان برزخ میں رہے گا. برزخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برزخ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے بیچ میں کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے، کوئی پردہ کھڑا کر دیا جائے، کوئی بیریئر لگا دیا جائے، دیٹ از کالڈ برزخ. قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا بیریئر ہے، اس لیے اس کا نام برزخ پڑا. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ، مرنے کے بعد اب تم برزخ میں رہو گے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک جس دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ قیامت کا بھی نقشہ یہاں کھینچ رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہوتا ہے نا، بھائی پریشان ہے تو بھائی بچا رہا ہے، بیٹے پر تکلیف ہے تو باپ مدد کر رہا ہے، باپ پر تکلیف ہے تو بیٹا سہارا بن رہا ہے. قیامت کے دن نسب کام نہیں ہے، رشتہ کام نہیں ہے. ولا يتساءلون، اور کام آنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا. دنیا میں ہم ملتے پوچھتے ہیں اور مل صاحب خیریت ہے، کیا حال چال ہے؟ قیامت کے دن کوئی کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ حال چال پوچھے. ولا يتساءلون، ایک دوسرے سے حال چال بھی نہیں پوچھے. پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک ایک نیکی قیمتی ہے میرے بھائی، ایک ایک نیکی. کیا پتا کہ ایک نیکی سے ہم چوک جائیں. ترازو کا پلڑا ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے نیکی کا پلڑا ہلکا پڑ جائے اور گناہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا، بدکاریوں کا، نافرمانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا،
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، خسارے میں جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر جب جہنم میں جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، ٹک ٹاک پر اپنی خوبصورتی کے منظر دکھانے والی میری بہنوں، اپنے اسمارٹ چہروں پر ناز کرنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے چہروں پر فیس واش لگانے والوں اور کریم لگانے والوں اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے والوں، ذرا دیکھو کہ اللہ جہنم کے اندر ان چہروں کا کیا حال کرے گا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، جہنم تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی، جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو فرائی کر دے گی، تمہارے خوبصورت چہرے جھلس جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور خوبصورت اور اسمارٹ اور ہینڈسم لوگ جہنم میں جانے کے بعد بدصورت ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی جانور کے سر کو ذبح کرنے کے بعد جب ہم آگ میں بھون دیتے ہیں اور اس سر کا اور اس چہرے کی ساری چمڑی ختم ہو جاتی ہے اور دانت باہر نکل جاتے ہیں، کتنا ڈراؤنا لگتا ہے وہ جانور۔ فرمایا کہ جہنمیوں کا حال وہی ہو جائے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اپنے خوبصورت چہروں پر ناز کرنے والوں، جہنم کی آگ میں جانے کے بعد تم بدصورت ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ سوال کرے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، میرے بندو یہ بتاؤ، کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی گئی؟ کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی گئی اور تم نے ہماری آیتوں کو سن کر کے انسنا کر دیا؟ تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے قیامت کا بھی ذکر سنا، تم نے قبر کا بھی ذکر سنا، تم نے اللہ کا بھی ذکر سنا، تم نے ساری چیزوں کو سن کر کے جھٹلا دیا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی گئی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم نے جھٹلا دیا۔ اب جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم بدنصیب تھے، ہم بدنصیب تھے، اے اللہ تیرا قرآن پڑھا گیا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی گئی، لیکن ہم بدنصیب تھے، ہماری قسمت ہی پھوٹی تھی، ہم نے تیرے قرآن کو نہیں مانا، تیرے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانا، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ بس ایک بار تو ہمیں جہنم سے نکال دے۔ دیکھو جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنمی یہ تمنا کریں گے کہ ایک بار نکال دے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو ایک بار نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ ہم نے وہی غلطی کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تب ہماری غلطی ہم اپنی غلطی مان لیں گے، تب تو جو سزا دے گا ہمیں منظور ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا، اے جہنمیوں آج ذلیل ہو کر کے اسی جہنم میں تمہیں رہنا ہے۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، تم بات مت کرو اس سے۔ قیامت کے دن اللہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہنم میں سے۔ کم سے کم آج اللہ تعالیٰ ہمیں موقع تو دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی بات اللہ کو منا سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم منا بھی نہیں پائیں گے میرے پیارے ساتھ۔ تو برزخ کی زندگی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور ہمارا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا بیٹا جو ہمیں بہت چاہتا ہے، مرنے کے بعد وہ بھی 24 گھنٹے سے زیادہ ہماری ڈیڈ باڈی کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ ہماری بیوی جو ہماری شریک حیات ہے، ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دن آنسو بہاتی ہے، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارتی ہے، اور اس کے بعد وقت کا مرہم اس زخم کو بھی بھر دیتے۔ قبرستان تک لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور قبر میں دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی کام نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جب کسی جنازے میں جاتے تھے،
جنازے کو جب دفنایا جاتا تھا، جنازے کو جب قبر میں ڈالا جاتا تھا، اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے صحابہ سے کہتے تھے استغفروا لأخیکم، اے میرے صحابہ، ابھی تم نے اپنے بھائی کو دفن کیا ہے، اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھے، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ جیسے ہی تم دفن کر کے جا رہے ہو سوال و جواب شروع ہو گیا۔ کیسے سوال و جواب شروع ہوتا ہے؟ آئیے وہ لمبی حدیث دیکھتے ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، لیکن میں جو الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں ابو داؤد کے الفاظ۔ برزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اس حدیث کو سامنے رکھیے، اس کے بعد جو برزخ کی زندگی کو لے کر کے تھوڑے بہت ڈاؤٹ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی دور کریں گے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، صحابی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، وَلَمَّا يُلْحَدْ، اور ابھی قبر پوری طریقے سے تیار نہیں ہوئی تھی، فَجَلَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر کے پاس، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، کأنما علی رؤوسنا الطیر، اور اتنی خاموشی سے بیٹھے، اتنے سائلنٹ ہو کر بیٹھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ وکان فی یدہ عود، اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، ایک لکڑی تھی، ینکت بہا الارض، اس تنکے کے ذریعے آپ زمین کو کھود رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اس کو قبر میں تم دفناتے ہو، اور جیسے ہی تم دفنا کر کے جانے لگتے ہو، یسمع خفق نعالہم، تو تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، فوراً اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے اور وہ سنتا ہے، تم پلٹ کے جا رہے ہو، تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ فیاتیہ ملکان، اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فیجلسانہ، تم نے تو اس کو لٹا کر کے دفنایا ہے، دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ مومن جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ انسان جو تمہارے بیچ میں بھیجے گئے وہ کیا ہیں؟ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرا بندہ بالکل صحیح جواب دے رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِن فِرَاشِ الْجَنَّةِ، میرے بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دوں۔ اچھا، یہ تینوں سوال جب فرشتے کرتے ہیں تو تینوں سوال کرنے کے بعد فرشتے ایک سوال اور بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ، میں نے رب کا قرآن پڑھا تھا اور اس کے اوپر میں ایمان لایا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتاب جس کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھا ہے، یہ کتاب جس کو ہم نے رمضان میں پڑھنے کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے، یہ کتاب اتنی اہم کتاب ہے کہ یہ قبر کے اندر بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ اس کتاب کو جس نے پڑھا ہوگا اور اس کتاب کے ساتھ جس نے اپنا تعلق جوڑا ہوگا، وہ قبر کے اندر صحیح جواب دے گا، ہر آدمی نہیں دے پائے گا۔
افسوس کی بات ہے واٹس ایپ پر آنے والا کوئی میسج ہم سے نہیں چھوٹتا، فیس بک پر آنے والا کوئی اپڈیٹ ہم سے نہیں چھوٹتا، لیکن رب کا قرآن اور رب کا یہ پیغام اور رب کا یہ میسج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں ہماری ہر الجھن کا جواب ہو۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب، جن الجھنوں کا جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ان الجھنوں کا جواب آپ کو اس قرآن کے اندر ملے گا۔ فرشتے سوال کریں گے تو نے جواب کیسے دیا، تجھے جواب کیسے پتا چلا، تیری نالج کا سورس کیا تھا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے رب کی کتاب کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، اور اس کے اوپر ایمان لایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی بستر لگا دو، کون سا بستر؟ جنت کا بستر۔ وَأَلْبِسُوهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ بھی اس کے لیے قبر کے اندر کھول دو۔ اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی نعمتیں اور جنت کی خوشبو اس کو اب قیامت کے دن تک قبر کے اندر محسوس ہوتی رہیں گی۔ یہ ہو گیا اس کا معاملہ جو مومن تھا، جو نیک تھا، جو متقی تھا۔ اب اس کے اپوزٹ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو منافق ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آگے کہ اگر بندہ کافر یا منافق ہے تو اس کے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں اور اس کو بھی بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی وہی 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو انسان تیرے بیچ میں بھیجے گئے وہ کیا ہے۔ فرق اتنا ہے، سوال سیم ہے لیکن جواب الگ ہے۔ مومن نے تو صحیح جواب دیا تھا، یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوال کے جواب میں یہی کہے گا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آئے کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے عمل ہی نہیں کیا دین پر، قرآن پر، شریعت پر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال کے جواب ہم نے دنیا میں بتائے تھے لیکن اس نے قبول نہیں کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے فرشتوں ایک کام کرو، افرشوا لہ من فراش النار، جہنم کا آگ کا بستر اس کے لیے لگا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِن لِبَاسِ النَّارِ، اور جہنم کی آگ کا کپڑا اسے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کا دروازہ اس کو قبر میں اس کے لیے کھول دو۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمْ، پھر اس انسان کے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے اور گونگا بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے اور ابکم، بہرا ہوتا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، معہو مرزبۃ من حدید، اور اس کے پاس لوہے کا ایک بہت بڑا ہیمر ہوتا ہے، ہتھوڑا ہوتا ہے۔ وہ ہتھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ لو ضربت بہ الجبال، اتنا خطرناک وہ ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر پہاڑوں کو اس ہتھوڑے سے مار دیا جائے لصارت ترابا، تو پہاڑ چور چور ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پاؤڈر ہو جائیں۔ فیضرب بہا ضربۃ، اس ہتھوڑے کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے۔ فیسمعہ ما بین المشرق والمغرب، اور مشرق و مغرب کے درمیان جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے، سب اس کے چیخنے کی آواز سنتے ہیں، اس کو مارے جانے کی آواز کو سنتے ہیں، الا الثقلین، جنات نہیں سن پاتے، انسان نہیں سن پاتے، انسان اور جنات کو چھوڑ کے باقی سب سنتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ہتھوڑے کے اندر اتنا پاور ہے کہ پہاڑ کو مارا جائے تو وہ چور چور ہو جاتا ہے، انسان کی کیا اوقات ہے؟ فَيَسِيرُ تُرَابًا، اس ہتھوڑے کی مار کی وجہ سے یہ بھی پیس پیس ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔
ثم تعاد فیہ روحہ، اور پھر اس کے اندر دوبارہ پھر روح ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے عذاب قبر کے تعلق سے اور برزخ کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی۔ اس پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قبر میں دفن نہیں ہوتے، پانی کے اندر سفر کر رہے ہیں، ڈوب کے مر گئے، مچھلیاں کھا گئی ان کو، یا ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، پارسی مذہب والے اپنی لاشوں کو چیل کبووں کو کھلا دیتے، تو ان کو کیسے عذاب قبر ہوگا؟ کیا عذاب قبر صرف مسلمانوں کو ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ تو بات یاد رکھیے کہ عذاب قبر کا تعلق غیب سے ہے۔ عذاب قبر جس دنیا میں ہو رہا ہے، جس ورلڈ میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ورلڈ سے الگ ایک ورلڈ ہے، ہمارے دنیا سے الگ ایک دنیا ہے۔ وہاں کا عذاب اور وہاں کا ثواب ہم نے حدیثوں میں پڑھا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری عقل قاصر ہے وہاں تک پہنچنے سے، جب وہ ہماری دنیا ہی نہیں ہے۔ بھئی ہماری عقل تو ہماری دنیا کے حساب سے سوچے گی نا، قبر کی جو دنیا ہے، برزخ کی جو دنیا ہے، وہ ہمارے امیجنیشن سے پرے ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے، اور جیسا قرآن و حدیث میں آیا ہے ہم کو ایز اٹ از اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہی مومن کا تقاضا ہے۔ اسی لیے قرآن کے پہلے پارے میں اور ابتدائی آیات میں ایک مومن کی ایک نشانی بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تعویل بھی نہیں کریں گے، ان حدیثوں کا ہم الٹا سیدھا مطلب بھی نہیں بیان کریں گے اپنے من سے۔ جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں اور جو پیارے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم انہی الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، اور انسان اپنے عمل اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے اگر عذاب کے لائق ہے تو عذاب دیا جائے گا، ثواب کے لائق ہے تو ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر عذاب قبر کوئی چیز ہے، اگر برزخی زندگی کوئی چیز ہے، تو قرآن کے اندر کیوں ذکر نہیں ہے؟ عذاب قبر کا ذکر صرف حدیثوں کے اندر ہے، قرآن کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ غلط چیز ہے، بناوٹی چیز ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوچنے کا یہ انداز ہی غلط ہے کہ قرآن کے اندر آئے گا تو مانیں گے، حدیث کے اندر آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ سوچنے کا یہ انداز ہی غلط ہے۔ شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، شریعت قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم صرف قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہم پیارے نبی کے اوپر اور پیارے نبی کی حدیثوں پر بھی ایمان لائیں۔ اور جہاں تک عذاب قبر کا تعلق ہے، اگر ہم قرآن کے اندر بھی غور کریں تو عذاب قبر کا ذکر قرآن کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ سورہ غافر اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو ایک بہت بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن کہا جائے گا أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو اور دردناک عذاب میں ڈال دو۔ دیکھیے یہاں دو عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ایک عذاب وہ ہے جو صبح شام فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ہو رہا ہے، اور ایک عذاب وہ ہے جو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ وہی عذاب ہے جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، عذاب قبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری مرضی، ہم چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ عذاب قبر کے اوپر اور برزخی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کھچر پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کا کھچر بھدکنے لگا اور قریب تھا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے کھچر سے گر پڑے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ قبریں ہیں مشرکوں کی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان مشرکوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان مشرکوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔
اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں عذاب قبر کی آواز سنوا دیتا، میں وہ منظر تمہیں دکھا دیتا اللہ کے حکم سے، اور تم عذاب قبر کا منظر دیکھ لیتے اور سن لیتے، لیکن ڈر ہے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے 3 مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ تو برزخ کی وہ زندگی، اگر کوئی انسان جل گیا اور جل کے راکھ ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا، تب بھی اللہ قادر ہے اس کو قبر کا عذاب دے گا، اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے اعتبار سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، قبر دبوچے گی، اور وہ قبر جو دبوچے گی وہ صرف برے لوگوں کو نہیں دبوچے گی، نیک لوگوں کو بھی دبوچے گی۔ برے لوگوں کو دبوچے گی اور نہیں چھوڑے گی، لیکن نیک اور متقی آدمی کو قبر ہلکا سا دبوچ کے چھوڑ دے گی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان للقبر زقتتن، قبر دبوچے گی، قبر پکڑے گی، ولو نجا احد منہا، اور اگر قبر کے دبوچنے سے، قبر کے چنگل سے، قبر کے دبانے سے اگر کوئی بچ سکتا تو سعد ابن معاذ بچتے، لیکن وہ بھی نہیں بچے۔ یہ کون ہے سعد ابن معاذ؟ یہ اللہ کے رسول کے وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کا انتقال جب ہوا تو اللہ کے پیارے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا تحرک بہ العرش، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر قبر کی پکڑ سے اور قبر کے چنگل سے اور قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچتے، لیکن وہ بھی نہیں بچے۔ اور ایک اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے ایک بچے کا جنازہ لایا گیا، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، بچے کو دفنایا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر قبر کی پکڑ سے کوئی بچتا تو شاید یہ بچہ بچ جاتا، لیکن اس بچے کو بھی قبر ہلکا سا دبوچے گی اور پھر چھوڑ دے گی۔ ہاں اگر آدمی نافرمان ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، بدکار ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قبر اتنے برے طریقے سے دبوچے گی کہ انسان کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، انسان کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی۔ اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ قبر کے بعد، برزخ کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے دن، 2 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو جتنے اس وقت دنیا میں لوگ موجود ہوں گے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ دنیا میں مرے تھے، جتنے لوگ قبر میں دفن تھے، جتنے لوگ جہاں بھی مرے پڑے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اڑ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اور اس دن میدان محشر قائم ہوگا۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی روشنی میں اس دن کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، گر پڑیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اس کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو دوسرا سور پھونکا جائے اسی دن میدان محشر قائم۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ایسا کھینچا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم قبر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ہم کو کس نے ہمارے بستر سے اٹھا دیا؟ تو کہا جائے گا قیامت کا دن آ چکا ہے، یہ وہی دن ہے جس کا رسولوں نے وعدہ کیا تھا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ،
ایک زوردار آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ وہی دن ہے جس کو اللہ نے قیامت کا دن بھی کہا ہے، یہ وہی دن ہے جس کو اللہ نے یوم الطلاق بھی کہا ہے۔ طلاق کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے تو سے طلاق، شادی کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑنے والا طلاق، وہ تو سے ہے، اور ایک ہے تے سے طلاق، یوم الطلاق، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ قیامت کے دن لوگ اپنے رب سے ملیں گے، اپنا حساب و کتاب پائیں گے۔ تو قیامت کا ایک نام یوم الطلاق بھی ہے، قیامت کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے، دھوکے کا دن ہے، غبن کا دن ہے۔ اس دن انسان کو حقیقت پتہ چلے گی، دنیا کی رنگینیوں کی، دنیا کی حیثیت پتہ چلے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ کیسا دن ہوگا؟ ابھی آپ نے شیخ کی تقریر میں وہ آیت سنی سورہ حج کی، اتنا خطرناک اور اتنا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہیبت ہوگی، ایسا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ اپنے بیٹے کے بدلے کچھ کر پائے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے بدلے کچھ کر پائے گا۔ وہ دن تو اتنا سخت ہوگا کہ اللہ قرآن میں یہاں تک کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کر باپ بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر بیٹے بھاگیں گے، بیٹے کو دیکھ کر کے ماں بھاگے گی، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور بھاگنا ہی نہیں، حالات اس قدر نازک ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وصاحبتہ واقی وفصیلتہ التی تؤوی۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان اور قبیلے کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اس دن کسی کو کسی کے بدلے میں سزا نہیں دی جائے گی، کوئی کسی کی ضمانت نہیں لے گا کہ چلو بیٹا پریشانی میں تو باپ ضمانت لے لے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو ایوری ون ول بی نیکڈ، سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انکم تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جب تم میدان حشر میں جمع ہوگے تو تم کس حال میں ہوگے؟ حفاتن، ننگے پیر ہوگے، عراتن، ننگے بدن ہوگے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی جو 10-10 ہزار کا کپڑا پہنتا تھا اور وہ جو جوتا خریدنے جاتا تھا تو برانڈڈ جوتا خریدتا تھا، آج پیر بھی ننگا ہے، بدن بھی ننگا ہے۔ انسان کتنا بے حیثیت ہوگا میرے پیارے ساتھی۔ غرلا، اور سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے سارے لوگ ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب سارے لوگ ننگے ہوں گے، الرجال والنساء جميعا، مرد اور عورت سب ساتھ میں ہوں گے، ينظر بعضهم بعضا، تو اے اللہ کے نبی پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یہ تو بڑی بے شرمی اور بے حیائی کا مقام ہوگا۔ سب کے سب ننگے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے پیارے نبی تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اما عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ ان کے سوال پر غور کرو۔ اما عائشہ کے لیے یہ تصور کرنا بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ مرد اور عورت ننگے کہیں جمع ہو جائیں۔ آج نئے سال کا جشن ہو رہا ہے، گوا کے اندر چلے جاؤ،
سمندر کے کنارے بیچ پر، میں انگریزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یورپ اور امریکنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ہندوستان کے انڈین، اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، ننگے، اور یعنی ان کو اگر ہم مکمل ننگا کہیں تو کافی، اس لیے کہ بدن پر کپڑے کے نام پہ بس 2-4 ٹکڑے ہوتے ہیں، ننگے ہو کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، اور دنیا اس کو ترقی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ترقی ہے، یہ ایڈوانس دنیا ہے، یہ ماڈرن دنیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ ناقابل تصور کوئی بات نہیں ہے کہ مرد اور عورت دونوں جمع ہیں، دونوں کی گیدرنگ ہے اور دونوں ننگے ہیں۔ کہا ہے اللہ کے نبی تب تو بڑی شرم آئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ وہ دن تو اتنا سخت ہوگا، الامر اشد من ان یہمہم ذاکا، وہاں اتنی فرصت کہاں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ننگے ہوں گے تب بھی ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ گرمی کا کیا عالم ہوگا، گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے معلوم ہے مہاراشٹر میں گرمی اچھی خاصی پڑتی ہے مئی اور جون، اور ہمارے شیخ صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں، ایک خبر آئی تھی پچھلے سال حیدرآباد میں اتنی سخت دھوپ نکلی تھی کہ ایک آدمی نے دھوپ میں انڈے کا آملیٹ بنا کے دکھایا، پیپر میں آئی تھی خبر، اتنی سخت گرمی پڑتی ہے ساؤتھ کے بعض علاقوں میں۔ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنے گھروں میں اے سی لگواتے ہیں، مسجد میں اے سی لگواتے ہیں۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے یہ سورج، اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تو ہماری گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، 1 میل کی دوری پر، اور لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اے سی کا انتظام کر کے رکھا ہے، ہم دنیا کی اے سی کے لیے تو بیتاب بنے اور وہاں کی اے سی کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث آپ نے ابھی سنی شیخ سے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کے لیے ٹھنڈک اور سائے کا انتظام کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی مستیوں میں نہ گزرے، جس کی جوانی ٹک ٹاک پر مزے کرنے میں نہ گزرے، جس کی جوانی گرل فرینڈ بنانے میں نہ گزرے، جس کی جوانی زناکاری اور بدکاری میں نہ گزرے، وشاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ہم سڑک پر نکل کر کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس لیے کہ پتہ نہیں NRC میں ہمارا نام آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 7 لوگوں میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کی کچھ فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 7 خوش نصیبوں میں اس لسٹ میں ہمارا نام آئے، ہمیں اس کے لیے کوئی فکر ہے؟ میرے پیارے ساتھی، اتنے حالات برے ہیں لیکن ابھی بھی مسجدیں خالی ہیں، ابھی بھی مسلمان کسی برائی میں کوئی کمی نہیں ہے، ابھی بھی ٹک ٹاک پر ویڈیوز کم نہیں آ رہے، ابھی بھی فیس بک چلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، فیس بک پر بدتمیزی اور بےہودگی پھیلانے والوں کی۔ ساری برائیوں کا بازار گرم ہے میرے پیارے ساتھی، اور ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم ہماری شریعت سے منہ موڑو گے ہم ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا، 7 اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی، یعنی ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ اس کو اسپیشل ٹھنڈک اور اے سی عطا فرمائے گا، جس کو حدیثوں کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا اور وہ سایہ کہیں اور نصیب نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کے دن 2 طریقے کے لوگ ہوں گے، ایک متقی ہیں اور ایک مجرم ہیں، ایک اللہ کے فرما بردار، ایک نافرمان ہے، دونوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
قیامت کے دن متقی لوگ اپنے رب کے پاس، رحمان کے پاس مہمان بن کر کے جائیں گے، ڈیلیگیشن کی شکل میں جائیں گے، وفد کی شکل میں جائیں گے، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کا سمان کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، فرشتے ان کو عزت دیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور اللہ کے مجرم بندوں کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو ہانک کر کے اور بھوکا پیاسا رکھ کر کے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا کان کے پردوں کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سننا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن انسان اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں وہ مرا ہوگا۔ کوئی بلو فلمیں دیکھ کے مرا ہوگا، کوئی ننگی تصویریں دیکھ کے مرا ہوگا، کوئی شراب کے اڈوں پہ مرا ہوگا، کوئی زنا کے اڈوں پر مرا ہوگا۔ جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ کوئی قرآن پڑھتا ہوا آئے گا، کوئی رب کے آگے سجدہ کرتا ہوا آئے گا، کوئی روزے کی حالت میں آئے گا، کوئی میدان جہاد میں شہید ہوا تھا اور اس کے بدن سے خون بہ رہا تھا، وہ خون سے لہو لہان ہو کر کے آئے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھو اور سوچو کہ ہم قیامت کے دن کس حال میں اٹھنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کس حال میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ موت پوچھ کے تو نہیں آئے گی، موت بتا کے تو نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط کام، کوئی نافرمانی کا کام، کوئی اللہ کی معصیت کا کام کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے اور ہم قیامت کے دن وہی کام کرتے ہوئے اٹھائے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ہر انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا تھا۔ اور آگے بڑھیے، میدان حشر جو ہوگا تو زمین بالکل پلین ہو جائے گی، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی عمارت نہیں، پوری زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس علی ارض افرا بیضاء افراء کقرصۃ النقی، پوری زمین بالکل وائٹ ہوگی، اور کچھ حدیثوں کے اندر ہے کہ چاندی کی طرح چمک رہی ہوگی پوری زمین اور فلیٹ ہوگی۔ اور آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، میدے کی روٹی کی طرح وائٹ ہوگی، سفید ہوگی اور فلیٹ ہوگی۔ لیس فیہا معلم لأحد، کوئی نشان، کوئی پہاڑ، کوئی عمارت نہیں ہوگی، زمین بالکل فلیٹ ہوگی۔ اس زمین پر حشر ہوگا، اس زمین پر حساب و کتاب ہوگا، اور کائنات کا یہ پورا نظام درہم برہم ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھاؤ۔ اچھا، قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ویڈیو ہمارے سامنے پیش کی ہے قیامت کے دن۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ، اور 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں، عرب میں اونٹنی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اونٹنی اگر گابھن ہو، حاملہ ہو، تو بہت قیمتی مانی جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور سارے جنگلی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، شیر اور بکری سب جمع ہو جائیں گے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، جنگلی جانور سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کھولا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ مومن کا گروپ الگ ہے، کافر کا گروپ الگ ہے، منافق کا گروپ الگ ہے، نمازی کا گروپ الگ ہے، بے نمازی کا گروپ الگ ہے، گروپ بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ہماری زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ کھول دی جائے گی، وہ ریکارڈنگ جو 24/7 چالو ہے۔
وہ ریکارڈنگ جو کبھی بند نہیں ہو رہی ہے، وہ ریکارڈنگ جو رات کے اندھیرے میں، رات کے 12 بجے بند کمروں میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس ریکارڈنگ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جانتے ہو جب وہ ریکارڈنگ کھلے گی تو ہمارا کیا حال ہو؟ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ قیامت کے دن جب تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے تو مجرم لوگ کہیں گے، نافرمان لوگ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے زندگی میں چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی ریکارڈ ہے، بڑا عمل کیا تھا وہ بھی ریکارڈ ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے اللہ، اس کے اندر کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھول دیے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کھینچ لی جائے۔ اللہ، الفاظ پڑھتے چلے جاؤ تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ دی جائے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم بھی آئے گی، اور جانتے ہو جہنم کیسے آئے گی؟ کسی گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے ایک لگام اس کو پہنائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم آئے گی تو 70,000 لگام اس کو پہنا کے جہنم، اتنے جوش میں ہوگی جہنم۔ یعنی جہنم کے اندر بھی شعور ہے، جہنم کے اندر بھی سینس ہے، جہنم بھڑکے گی، جہنم ہانپے گی۔ یہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا، 70,000 لگام کے اندر قید ہو کر کے جہنم آئے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ 5 منٹ اور بچا ہے، میں ایک آخری بات بیان کر کے بات کروں گا۔ قیامت کے دن میزان بھی رکھا جائے گا، ترازو۔ اس ترازو پہ کیا تولا جائے گا؟ اس پہ نام اعمال بھی تولا جائے گا، اس پہ عمل بھی تولا جائے گا، اور اس پر عمل کرنے والے بھی تولے گئے۔ جی ہاں، دنیا میں آپ بڑے ہیلدی ہیں، جم میں جاتے ہیں، 100 کلو آپ کا وزن ہے، بڑے پائسی سب بنا کے رکھے، آپ نے بڑی باڈی بنا کے رکھی، لیکن عمل اور ایمان اگر آپ کا کمزور ہے تو ترازو پر آپ فس ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے میزان پر آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے پیلو کی مسواک توڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی بڑی پتلی تھی، تو صحابہ ہنسنے لگے کیونکہ وہ پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے اور ہوا میں ان کا پتلا پیر لٹک رہا تھا، تو صحابہ کو دیکھ کر کے ہنسی آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے پتلے پیروں پر ہنس رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر احد پہاڑ سے بھی بھاری ان کے دونوں پیر۔ تو آدمی عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور عمل کو بھی تولا جائے گا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ جو ترازو رکھا جائے، اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی اس ترازو کے اوپر تولا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو یہ مت بھولو کہ حساب ہم لے رہے ہیں۔ اللہ، حساب جب اللہ لے گا، اسی لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا آسان حساب دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وکفا بنا حاسبین، ہم حساب لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ حساب لے گا تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ نہیں چھوڑے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بڑا ہی طویل موضوع ہے اور یہ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی تقریر میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ میں نے چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آخرت کا
ڈر اور آخرت کی فکر پیدا فرما دے، برزخی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی اس زندگی میں آخرت کی زندگی کی اور برزخ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین آج ملک کے ہمارے جو حالات ہیں اور ملک میں جو بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے، رب العالمین ہمارے ملک کا امن اور چین لوٹا دے۔ رب العالمین اس ملک کے امن اور چین کو اور اس ملک کے بھائی چارے کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو طاقتیں ختم کرنا چاہتی ہیں، اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی جو کہیں بھی کسی بھی حال میں پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، قید میں ہیں، رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں، رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں، روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، رب العالمین سب کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ماؤں بہنوں کی اصلاح فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے دل کو مسجد کے ساتھ لگا دے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں، جن لوگوں کے تعاون اور جن کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، رب العالمین سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو باتیں آج اس اسٹیج سے بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔